بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے جھوما گئے طلبہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا گئے طلبہ آپ کی نالین کا آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی جب بھی میں نے نقش دیکھا آپ کی نالین کا جب بھی میں نے نقش دیکھا آپ کی نالین کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ساتھ اٹھاؤ ہمارے سلام اللہ صاحب ان کے نوجوان ساتھی اس طرح انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے اپنی دکانوں کو سجایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو منور فرمائے اور نوجوانان اور حالیان کافی لوگ کو اس کا سال اس سے بھی زیادہ استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا سال ہم سب کو پھر یہ موقع
جاؤ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منا رہے ہیں. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس کی 12 تاریخ کو ہمارے آقا دنیا شہید میں تشریف لائے. اس مہینے کی شان باقی تمام مہینوں سے زیادہ ہے. حتیٰ کہ رمضان سے بھی زیادہ ہے. بنا یہ ہے کہ رمضان میں رونے ہونا ہے. یہ قرآن والا تشریف لایا. اگر یہ قرآن والا تشریف نہ لاتا تو نہ یہ رمضان ہوتا نہ یہ قرآن ہوتا. ایک خدا تیرے بھالی کی صورت نہ ہوتی تو نہ ان ستاروں کی صورت ہوتی, نہ ان سیاروں کی صورت ہوتی, نہ ان پہاڑوں کی صورت ہوتی, نہ زمین و آسمان کے نظاروں کی صورت ہوتی. سن لے تو شاخ مولوی, نہ تیری صورت ہوتی نہ میری صورت ہوتی. یہ صورت نہ ہوتی تو خدا کو ملنے کی کوئی صورت نہ ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بھیجا اور کل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا کے رحمت اور فضل کے ساتھ خوشیاں مناؤ. گویا حضور کی آمد پہ خوشی منانا حکم اللہ کے اہم مطابق ہے. برادر ملت, آج ہم کو دعوت فکر دی جاتی ہے. یہ دن جو ہے نبی کے انتقال کا دن ہے. اس نبی دن نبی مر گیا اور نبی کو مکہ کہنے والے مرسوموں جس سلطان کونین کے گلدان زندہ ہے اس نبی کو کیسے موتا کرتی ہے. ہم آج میلاد منا رہے ہیں, خوشی منا رہے ہیں. خوشی وہی مناتا ہے جو کہ اپنا ہوتا ہے, جو حضور کا امتی ہوتا ہے, جس کے سینے میں اس کے مصطفیٰ ہوتا ہے, جس کے دل میں حوض خدا ہوتا ہے, جس کا جو اپنا ہوتا ہے, جس میں اس کے مصطفیٰ ہوتا ہے, جس کے دل میں حوض خدا ہوتا ہے, جس کا خدا پر ایمان ہوتا ہے, جس کا روتا ہے, جس کا ہرت اور شدت پر ایمان ہوتا ہے, اور جس کا رحمت و رحمت شکار ہوتا ہے.
یہ ہے کہ اذان سے پہلے درود کب جائز ہے، نماز کے بعد درود کا ہاتھے لکھا ہے کہ پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پہ درود بھیجو. ہم اس لیے نماز سے پہلے اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ایمان والوں کی مسجد ہے، بے ایمانوں کا دارا نہیں ہے. جلوس نکالے جاتے ہیں، اگر تم ان کی محبت کرو، صدر سے آ کے جلوس کی محبت کرو تو حکومت والے تمہیں اندر کر دیں گے. اگر تم نبی کے جلوس کی محبت کرو تو شمع رسالت کے پروانے میں چلندر کر دیں. زندگی حدود ہے. ونشهد ان لا اله الا الله مولانا محمدا عبده ورسوله. خاموش بند کر دو تمام لوگ اسپیکروں کو. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. برادران اسلام، میں کوئی جوشیلی تقریر نہیں کروں گا. بڑی جوانی میں تقریریں کی ہے. اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اب تو میرا کوئی یہاں کا پروگرام نہیں تھا. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ میرا کوئی پروگرام وہاں کوئی میرا پروگرام نہیں تھا. اب یہ سمجھتا تھا کہ اب نوجوان تقریریں کریں گے. ہم نے اس چوک میں 45 سال میں نے تقریریں کی ہیں. 45 سال تقریباً نصف صدی. جبکہ انگریز کی حکومت تھی، یونینسٹ وزارت تھی، سبھا 144 تھی اور انگریز کا بھی حکم تھا جلوس نہیں نکلے گا اور کانگریس کا بھی حکم تھا جلوس نہیں نکلے گا. یونینسٹ وزارت کا بھی حکم تھا جلوس نہیں نکلے گا اور نام نے آج کلمہ کو مسلمانوں کا بھی یہ منظم پروگرام اور سازش تھی کہ جلوس نکلے گا، جلوس نہیں نکلے گا. لیکن میں نے اس چوک میں کہا تھا کہ یہ جلوس ہر سال بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم تمہارا ذکر ہم نے بلند کر دیا. یہ اگر دنیا کا عارضی حکمران، اگر گورنر جیلانی جن کا پتہ نہیں کتنی حکومت ہے، اگر یہ کسی کو اعزاز دے، کسی کو وزیر بنائے، وہ کہتا ہے مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے حاکم وقت مملکت کے صدر نے مجھے عزت دی ہے. ارے جن کی خود بھی عزت کا پتہ نہیں کب ختم ہونے والی ہے، وہ اکرم الحاکمین کائنات کا مالک رازق جس کی کہ ہمیشہ ہمیشہ حکومت ہے، وہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا. اب چھوٹی چھوٹی اشتہارتیں نکال کے جلوس کا جلوس کئی لوگ غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، نکلی ہیں ان کے پیچھے کون کون تھا. میں کسی پر بغیر تحقیق کے کوئی الزام نہیں لگاتا، لیکن اس کی انکوائری ہوگی کہ جنہوں نے مسلمانوں کو شمع رسالت کے پروانوں کو مشتعل کیا اور کئی دنوں سے اشتہار بھی سے چھوٹی چھوٹی اشتہارتیں تھی، انہوں نے تقسیم کی کہ جلوس میں شرکت نہ کرو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کا جلوس میں اضافہ کرنا تھا، انہوں نے مخالفت کی، اللہ نے حضور کا درجہ بلند کر دیا.
نہیں، خلقت کا انصاف نہیں، اس سوا ہمارے گجرات کے خاص نوجوانوں نے بھی جذبہ محبت کا ثبوت دیا، اس کا رسول کا ثبوت دیا، وہ بھی نعرے لگا رہے تھے غلامی رسول میں غلامی رسول میں۔ تو میں نے یہ کہا خاص سارے، جب تم اپنے قائد اپنے لیڈر عنایت اللہ خان مشرقی مرحوم کے نام پر جانے دینے کے لیے تیار ہو، اس سے بڑھ کر تم رسول اللہ کے نام پر جانے دو۔ مسلمانوں کو بناؤ، حالات خراب کرو، انتشار پیدا کرو، وہ شاید یہ سمجھے کہ سید محمود سے ہماری اشتہارچی کی وجہ سے نہیں تقریر کر رہا۔ میں تو کمزور تھا، بیمار تھا، خدا کی قسم میں چوری پر رویا۔ جب میں نے سلام پڑھا میں نے کہا یا رسول اللہ، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، لیکن اس طرح مجھے صحت مل جائے کہ میں قاضی دروازے میں تقریر کر سکوں۔ لیکن اس چیز کا میں مطالبہ کروں گا حکومت سے، انتظامیہ سے، جن لوگوں نے یہ اشتہارچیاں نکالی ہیں اور گھر گھر جا کے کہا یہ جلوس شرک ہے، بدعت ہے، حضور کا انتقال ہوا ہے اس دن، اصل کے اندر تم کا انتقال ہوا، حضور فوت ہوئے ہیں، اور ظالموں یہی ہمارا آپ سے مقابلہ ہے، یہی ہمارا آپ سے اختلاف ہے۔ تم کہتے ہیں مر گئے، ہم کہتے ہیں ہمارا نبی نہیں مر گیا۔ حیات النبی، حیات النبی، حیات النبی، حیات النبی۔ شاید جیب بند ہے، کبھی کبھی نوجوان یہاں سامنے ہوتے تھے، شاید سنو میر صاحب، اللہ تعالیٰ صبح قرآن پڑھنا، پوچھنا اللہ فرماتا بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن تشعرون۔ فرمایا میرے محبوب کا غلام مسلمان جو حضور کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے قتل ہو جائے، اور ان کو بھی مردہ لگا بلکہ وہ زندہ ہے۔ میں ان کو رزق بھی دیتا ہوں، بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ۔ اور جن کے غلام نہیں مر سکتے، ہمیشہ زندہ ہے، ان کا عطا کیسے مر سکتا ہے؟ نکالنے والے تو میری کو بھی ساتھ لو، یہ کہتے ہیں حضور فوت ہوئے، اور ہم کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو دنیا میں حضور کا ظہور ہونا بھی ہمارے لیے رحمت، اور روزے میں جانا بھی ہمارے لیے رحمت۔ اور میں شاید یہ لوگ قرآن کی آیتیں نہ مانے، حدیث نہ مانے، اپنے ساتھیوں کو لو انڈیا کر یہ جانکاری دے رہے
لیکن اب فتویاں شروع ہو گئی ہیں. اچھا وہ انہوں نے فتوی حدیث ہمارے رسالت کے پروانے اور بیدار ہو گئے. اس سے بڑھ کے جلوس پچھلے سال سے بڑھ کے جلوس نکلا. جو انہوں نے مخالفت کی میرا فان والے کا ذکر رکھتا ہے کھایا تم پر بول مولا ہے تیرا ذکر ہے تیرا. میں کسی کا نام نہیں لیتا, میں کسی کو برا پڑا نہیں کہتا. میں کہتا ہوں خدا کا خوف کرو, تم نے مرنا ہے اور رسول اللہ کی شفاعت کا مستقبل کی آرزو کر لی ہے. کلمہ حضور کا پڑھتے ہو, ہر وقت تحیات حضور پر درود پڑھتے ہو. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میر صاحب پوچھنا یہ سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں روزانہ حضور پر؟ اور کبھی مردہ پر یہ سلام دیتا جاتا ہے, زندہ پر درود پڑھا جاتا ہے. حضور حیات النبی ہے. دو تین روز سے میں بیمار پر سکت نہیں تھی, پر میرے خیال میں حضور کے میلاد میں حضور کی تشریف آوری کی برکت, میلاد کی وجہ سے مجھے طاقت مل گئی تو میں کھڑا ہو کے تشریف کر رہا ہوں. چلو سری نگر میں ارے بال جب درود پڑتے بال حرکت کرتا ہے, وجد میں آتا ہے. جس کے بال کو موت نہیں آئی بال والے کو کیسے موت آ سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ بال والے کو کیسے موت؟ جس کو غلام زندہ. خدا کا خوف کرو. نوجوان اس لیے دوست میں کہ تمہارے چمچے نے بڑے سوچ اور غلط الزام لگائے, جھوٹ بولا, جھوٹی دلیلیں دی. ارے حضور مردہ نہیں ہے, حضور زندہ ہے, حیات النبی ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر اور ظفر علی خان کا شعر, کیونکہ یہ مسلمان یہ اپنے کو فتویٰ نہیں دیتے بلکہ جب حضور کا جلوس ہے فتویٰ خلاف دیتے ہیں. علامہ اقبال کا دن ہو, تاج اعظم کا دن ہو, کہتے ہیں نہیں حکومت ناراض ہوگی. ارے علامہ اقبال کا دن کی مخالفت کرو, حکومت ناراض ہوتی ہے. تاج اعظم کے دن کی مخالفت کرو, حکومت نوجوان ناراض ہوتے ہیں. اور رسول اللہ کے جلوس کی مخالفت کرو گے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا, کہیں تمہارا ٹھکانا نہیں ہوگا. جس نے پاکستان کو تصور پیش کیا اور نعرہ قائد اعظم نے لگایا, اس نعرے میں ایمان کی قوت امیر ملت میں بخشی. سنو مولیا, تم تو اس وقت کہتے ہیں پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے. ارے تاج اعظم کو کافر اعظم کہنے والوں, تاج اعظم کو کافر اعظم کہنے والوں, کچھ خدا کا خوف کرو. تم ان کا جلوسوں پر اس لیے مخالفت نہیں کرتے. حکومت اندر کرے گی, حکومت ناراض ہوگی, اور یہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. کیونکہ تم اس دن غمی مناتے ہو, ہم اس دن خوشی مناتے ہیں. غمی ایک شخص نے منائی تھی جس کا نام ہے ابلی, ایک نے غمی منائی تھی. تم نہ ان کے ساتھ شامل ہو, تم خوشی مناؤ. اور اندہ سال فیصل گیٹ کے مسلمانوں نوجوانوں تم بھی جھنڈیاں لگاؤ, تاکہ لوگ یہ تاثر نہ لیں کہ فیصل گیٹ والے مائیوں بہنوں کو صدمہ حضور کی تشریف آوری کا. علامہ اقبال کہتا حضور کی آمد کے موقع پر کاش کہ میری سوچ ٹھیک ہوتی, گلا اچھا ہوتا تو میں ترنم سے پڑھتا. لیکن کیا کروں, میں کوشش کرتا ہوں اگر پڑھ سکا ترنم سے, وگرنہ میں نثر میں پڑھوں گا. اقبال کہتا ہوں میں یہ پھول تو بلبل کا ترنم بنا حضور کا پھول سے تشبیہ دیتا. یہ لکڑے کے مارے مولی کہتے ہیں حضور ہمارے جیسا ہے, حالت کے مارے مولی جہاں بیٹھ کے کئی دن بدبو نہیں جاتی. میرا آقا جہاں پیشاب کرتا تھا کئی دن خوشبو نہیں جاتی تھی. حضور کے متعلق تشریف آوری کے متعلق اس پر بھی فتویٰ لگا کفر کا. یوتھ لیگ تو اہل حدیث یوتھ لیگ کوئی پتہ نہیں ہے, میں تو سمجھتا ہوں بڑوں کو بھی نہیں پتا. ان لوگوں نے بڑوں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. یہ خود ہی ان کو کہیں سے چیک ملا ایڈ آئی ہے
اقبال کہتا ہوں میں یہ پھول تو بلبل کا ترنم نہ ہو. حضور کہتا اگر یہ حضور نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم نہ ہو. ارے چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم نہ ہو. یہ نہ کھاندیا تو پھر میں بھی نہ ہو خون بھی نہ ہو. ارے بدلے توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. لگانے والے توحید کی رت لگانے والے اگر حضور نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی اللہ کی توحید کا اظہار نہ ہوتا قرآن نہ ہوتا رمضان نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا تم بھی نہ ہوتے. تو اعتبار کرتا ہے بد میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. آگے اقبال کہتا ہے معلوم ہے میرا کیا سنتا ہے اور نبی کو مردہ کہنے والا سنو. اقبال کہتا خیمہ افلاک کا قصہ اسی نام سے ہے. کہتا اگر آسمان کھڑا ہوا تو حضور کے نام سے خیمہ افلاک قصہ اسی نام سے ہے. ارے لفظ ہستی تب مادہ اسی نام سے ہے. تم کہتے ہو نبی مر گیا اس کے انتقال کا دن ہے. اور اقبال مفسر اسلام کہتا ہے جس نے یورپ کے مفکروں کو چیلنج کیا وہ اقبال کہتا ہے اگر حضور نہ ہوتے آسمان بھی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا اور کائنات کی روح بھی نہیں چل سکتی تھی. کائنات ٹھنڈا دل سے نوجوانوں بھائی خاموش ہو جاؤ ذرا صبر کرو مانگو تو کچھ نہ تو. اقبال کہتا سنو آخری اس کا شعر یہ آخری طریقہ ہے نا یہ گھبراہٹ کا عالم ہے نا سمجھ آ گئی نا. بوکھراہٹ ہو گئی ہے کوئی بات نہیں بس ستارو ٹھہر جاؤ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا اب ذرا صبر ہی کرو تو اچھا ہے. اقبال کہتا ہے میرے آقا کا نور کہاں کا ہے. کہتا دستوں میں دامن کوثر میں میدان میں ہے. ارے بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. کہتا چین کا شہر مراکش سے بھائی تم کچھ نہ تو ان کو چین کا شہر مراکش سے دیا بہان میں ہے. کہتا میرے آقا کا نور کہاں کا میری تو ان کو چین کا شہر مراکش سے دیا بہان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کا ایمان میں ہے. اب انشاءاللہ جلسہ کروں گا آپ دعا کریں اللہ مجھے سوچ دے اللہ زندگی دے ہم کو ہمارے بچوں کو دوستوں کو آپ کو بھائیوں کو شمع رسالت کے پروانوں کو بیٹھ کے سارا میر صاحب ایسے کرا جلسہ میرا ہی قرآن پڑھے گا خدا جی کے سنے قرآن اندر رکھ رہا گا سارا تمہیں آتی ہے تو ادیا تو میں بسانی ربا ہوں تو بند کرا سکتے ہیں اپنے تو جنت بند کرا لے تو اپنے کرا دو سمجھ آ گئی گیٹ کھول دو وزیر آوے تو ڈانس کرتے ہیں مولوی تو خوشی آگے کہتا جنت ہی تو آ رہا ہے حضور کا جلوس ہو تو سب ماتم دس کر دیے اور پھر اقبال کرنا دستوں میں دامن میں میدان میں ہے شہروں میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کا شہر مراکش سے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. تو موضوع بڑھانا مسلمانوں کو حالات خراب نہ کرو. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ مجھے ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی جو ریٹ ہے نا چلو کی اور وہ سمجھو
چمکے چمکیاں چمکی جانے چمکی جون چمکی جانے چمکی جون انتظار کریں گے جنہوں نے سوارتھ پیدا کرنے کی کوشش کی. لیکن میں نے اپیل کی تو ہماری رسالت کا پروانہ مستقل نہیں ہوگا. پرامن رہو, ہم دلائل سے جواب دیں گے اور ہر سال یہ جلوس بڑھتا جائے گا. میرا سونا لکڑی طرف کا سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا یہ تیرا ہنوکا تیرا مٹ گئے مٹ جائیں گے آگا تیرے نمٹا ہے نمٹے گا کبھی چرچا. قرآن پڑھوں گا اور حضور کے حضرات النبی کے دلائل دوں گا اور بتاؤں گا کہ دیوبندی بھی کئی ایسے وہ تباہ جو حضور کو زندہ مانتے ہیں. یہ کنوائی گروہ ہے نہ دیوبندی نہ سنی نہ وہی معلوم نہیں کیا ہے, وہ بھی حضور کو حضرات النبی مانتے ہیں. اب میرے محترم دوستوں شور مولانا ظفر علی خان کا سننا پھر اب چلتے ہیں دیر ہو گئی. اب دیر انہوں نے کرائی ہے, میں نے تو کری تھی اور آتے نا جلوس نہیں نکل دیں گے جلوس نہیں کروں گے. نماز اچھی سنو اندر نماز اچھی رکعت اچھی مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہونے نہیں سکتا. سنو اندر نماز اچھی رونا اچھا آج اچھا رکعت اچھی مگر میں باوجود ان کے مسلمان نہیں سکتا. میں جب تک کٹ مروں نہ جب تک کٹ مروں خواجہ جفرت کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اس میں بات ترجمانے والے سنت کی ہمیں ابھی کئی سال ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمریں بھی سید نمود کر سکے اور اسے نمود سے رسول کے لیے جہاز کرنے کی کئی سال دے رہے. ختم نبوت حضور کی ایک تعریف ہے. اگر ایک تعریف کا جلوس نکل سکتا ہے تو سراپا رحمت للعالمین کا جلوس نکل سکتا ہے.